نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 222 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وظیفہ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا درست ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روز صحابہ سے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عہد لیا کرو۔ تو عرض کیا گیا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح اور ہر شام کو یہ کلمات پڑھے گا تو ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا، اور قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے، تو وہ اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس عہد کے کلمات یہ ہیں کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت الرحمن الرحیم، کہ اللہ آپ ہی آسمانوں اور زمین کے بے مثل پیدا کرنے والے ہیں، چھپی اور کھلی بات کے جاننے والے ہیں، آپ ہی رحمان الرحیم ہیں۔ اللہم انی اعہد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، میں آپ سے اس دنیا کی زندگی میں عہد کرتا ہوں، واشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہی معبود ہیں، آپ تنہا ہیں، آپ کا کوئی ساجی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدًا عبدک ورسولک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی الی الشر وتباعدنی من الخیر، پس آپ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے، کیونکہ اگر آپ مجھ کو میرے نفس کے حوالے کر دیں گے تو آپ مجھے شر کے قریب کر دیں گے اور خیر سے دور فرما دیں گے۔ وَإِنِّي لَا أَتَّكِلُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے صرف آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو آپ مجھ سے عہد لے لیجئے جسے آپ پورا فرمائیں قیامت کے دن۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک آپ وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تو سوال کر رہے ہیں کہ ان کلمات کا پڑھنا اور اس پر جو بشارت دی گئی ہے اس کو صحیح سمجھنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ روایت تلاش کی گئی تو اسی کے قریب ملتی جلتی روایت مسند احمد میں ملی ہے، حدیث نمبر 3916 میں یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس کا اہتمام کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کے یہ کلمات ہیں، ان کا پڑھنا، ان پر یقین کرنا انشاءاللہ خیر اور برکت اور دارین میں عافیت کا سبب بنے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ذکر کرنا فرض ہے یا واجب، اور کسی بھی وقت ذکر کیا جائے اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن و حدیث میں مطلقاً اللہ کا ذکر کرنے کا حکم وارد ہے اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے معنی میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ذکر کے اعتبار سے تو اگر دیکھا جائے تو پوری نماز ہی ذکر ہے، شروع سے لے کے آخر تک اس میں اللہ کی یاد کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے
ذکر کے اندر فرض کے معنی بھی ہیں کہ نماز فرض ہے، تو گویا نماز میں جو ذکر ہیں اس کے اندر فرض کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح حج کی عبادت میں بھی قدم قدم پر ذکر پایا جاتا ہے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ تو افضل الذکر ہے۔ تو اس اعتبار سے ذکر کے اندر کہیں فرض ہوگا، کہیں واجب ہوگا کسی درجے میں، لیکن جو مشائخ اپنے مریدین کو یا متوسلین کو ذکر کا سبق دیتے ہیں کہ اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس مقدار سے پڑھنا ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس ترتیب سے پڑھے تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ وغیرہ اس پر لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ خاص تعداد اور خاص ترتیب یہ محض مشائخ کے تجربات ہیں، انہوں نے اس کو مفید سمجھا تو اس کی تعلیم اپنے متعلقین کو دینے لگے، لیکن اس کے اوپر کسی عمل کا مدار نہیں ہے کہ یہ کرو گے تبھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، بلکہ نفس ذکر کسی بھی انداز میں ہو وہ مطلوب ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن کوئی خاص ترتیب یہ ضروری نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل نیٹ پر ایک نظم بہت چل رہی ہے، لاکھوں لوگ اسے سن رہے ہیں، کہ اس میں کچھ بچے اور کچھ بڑے عربی میں یہ نظم پڑھتے ہیں: انا سائر انا سائر والخط حسینی سأثور بوجہ الظالم واجاہد مثل القاسم۔ کیا یہ نظم سننا صحیح ہے اور اس کا مطلب درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ایک انقلابی نظم ہے، اور سائرن کا مطلب ہے کہ انقلابی شخص جو کسی مقصد کو لے کر کے اور قربانی دینے کو تیار ہو، اور سأثور بوجہ الظالم کا مطلب ہے کہ میں ظالم کے مقابلے میں کھڑا رہوں گا اور مقابلہ کروں گا، وہ اجاہد مثل القاسم، اور قاسم کی طرح میں جہاد کروں گا۔ لیکن اس میں بیچ بیچ میں والخط حسینی والمنہج حسینی والنہج حسینی اس طرح کے کلمات آ رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غالباً کسی اہل تشیع میں سے کسی شخص نے یہ نظم بنائی ہے، اور اس کا پس منظر جو ہے وہ فلسطینی تحریک ہے، کہ فلسطینی جو اسرائیل کے خلاف اور اس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ان بچوں میں انقلابی شعور بیدار کرنے کے لیے یہ نظم بنائی گئی ہے۔ ہر جگہ کے لیے اس کو منطبق نہیں کرنا چاہیے، اور فی نفسی ہی سن سکتے ہیں، مگر احتیاط کی جائے اور نزاکتوں کا خیال رکھا جائے، اور ہر جگہ کے لیے اس کے مفہوم کو عام نہ کیا جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا علماء کے نزدیک ملک کے پرچم کو سلام کرنا اور اس کے لہرانے کے وقت کھڑے ہونا شرک ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سلامی یا کھڑا ہونا کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دنیاوی رسم ہے، اس کا دین اور عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اسے شرک سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی واقعتاً جھنڈے کو معبود سمجھے اور پھر اس کو سلام کرے اور اس کے ساتھ تعظیم کرے تو ضرور اس سے منع کیا جائے گا، لیکن عام حالات اس طرح کے نہیں ہیں۔ یہ محض ایک ملک کی سربلندی کے لیے اس کے جھنڈے کی ایک پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں خبیث جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور یہ کسی جگہ پر بھی پائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی
استعجاب کی بات نہیں ہے۔ جب یہ ایک مخلوق ہے اور یہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے تو کسی جگہ بھی، اور ان میں خبیث بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ کچھ اہل خیر ہیں، کچھ اہل شر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے بچائے۔ پوچھتے ہیں کسی عامل یا حکیم سے غیر محرم عورت کا علاج کرانا جبکہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہو، شرعاً ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ علاج کے طور پر تو حکیم یا عامل سے علاج کرا سکتے ہیں جب ضرورت ہو، لیکن شرعی ضرورت اور تقاضے کے بغیر چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ پردہ کرنا ضروری ہے، تنہائی بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسا عمل نہ ہونا چاہیے جو شریعت میں درست نہ ہو۔ باقی علاج فی نفسی کے کرایا جا سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ جو گھر 2-3 سال سے بند پڑا ہو اس گھر میں جنات یا بھوت وغیرہ رہنے لگتے ہیں، ایسے میں 2 یا 3 سال بعد رہنے کا کیا طریقہ ہوگا اور اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر خالی جگہ پر جنات رہنے لگ جائیں، اور وہاں پر جا کر کوئی آدمی اگر رہنا چاہتا ہے تو بغیر کسی عمل کے رہ سکتا ہے، البتہ حفاظت کے طور پر وہاں سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام رکھا جائے، یا جب رہنے کے لیے جائیں تو 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں تاکہ کوئی اگر شر کی چیز ہو تو اس سے حفاظت ہو سکے۔ سوال کرتے ہیں عوام میں مشہور ہے کہ جو فصل انسان لگاتا ہے جیسے گیہوں، دھان وغیرہ، اس فصل میں جنات بھی اپنا حصہ لے لیتے ہیں لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جنات ایک لطیف مخلوق ہے جو حسی چیزیں ہیں ہمارے سامنے، وہ بعینی ہی ان کو کھاتے ہوں، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہڈی وغیرہ ہوتی ہے ان کو ناپاک نہ کیا جائے استنجا میں استعمال کر کے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر دوبارہ گوشت وغیرہ ایسا لگا دیتے ہیں کہ جس سے جنات فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ غیر معمولی چیز ہے اور غیر محسوس چیز ہے، اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ پوچھتے ہیں کہ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جو آدمی عامل نہ ہو اور جس کے پاس کوئی جن اس کے پاس تابع نہ ہو، اگر وہ 40 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھے گا تو جنات اس آدمی کو پریشان کریں گے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے شریر جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ جو پڑھے گا الٹے اس پر جنات غالب ہو جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ پوچھ رہے ہیں اگر مؤذن صاحب سخت سردی کی وجہ سے لیٹ کر اذان دیں تو کیا حکم ہے؟ نیز اذان کا اعادہ واجب ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ لیٹ کر اذان دینا سخت مکروہ ہے، باقی اذان تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا سخت مکروہ ہوگا۔ پوچھتے ہیں خطبے کے دوران نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی، اور اگر کوئی شخص پہلے سے نماز پڑھ رہا ہو اور خطبہ شروع ہو جائے تو نماز کو توڑنا واجب ہے یا مکمل کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت مسجد پہنچا کہ خطبہ شروع ہو چکا تھا تو اب نماز شروع کرنا سخت مکروہ ہے، کوئی بھی نماز ہو، اور اگر پہلے سے نماز کی نیت بندھی ہوئی تھی اور خطبہ شروع ہو گیا تو 2 حال سے خالی نہیں۔ اگر وہ نماز سنت مؤکدہ پڑھ رہا تھا اور خطبہ شروع ہو گیا تو جلدی جلدی پوری سنت مکمل کر لے، 4 رکعت پوری کر لے،
اور اگر وہ نفل پڑھ رہا تھا تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور پھر خطبہ سننے میں لگ جائے، یعنی جلد از جلد تکمیل کرے نماز کی۔ پوچھتے ہیں کیا جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز میں تو نہیں پڑھی جائے گی، البتہ خطبے کے اندر قنوت نازلہ کے کلمات اور دعائیہ جو الفاظ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عصر پڑھ کر جہاز میں سفر کرے لیکن جب منزل پر پہنچا تو وہاں عشاء کا وقت شروع ہو گیا تھا، تو مغرب کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مغرب کا نماز کا وقت کب آیا۔ جواباً عرض ہے کہ اس پہ اوپر مغرب کی قضا لازم ہے۔ مغرب کا وقت تو ضرور آیا ہوگا لیکن رفتار کی وجہ سے یا مخالف سمت میں جانے کی وجہ سے وقت جلدی گزر گیا ہوگا، بہرحال اس پر مغرب کی قضا لازم ہے۔ پوچھتے ہیں کیا قرآن پاک میں جتنے بھی ربنا ہیں وہ سب نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اتحیات کے بعد درود ابراہیمی کی جگہ کسی اور درود کو پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سبھی قرآنی دعائیں درود شریف کے بعد نماز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر امامت کر رہا ہے آدمی تو لمبی دعائیں نہ پڑھے، اتنی لمبی نہ کرے کہ مقتدیوں کو گرانی ہونے لگ جائے۔ ہاں اگر اپنی انفرادی نماز ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لے، نوافل میں جتنی چاہیں پڑھ لے۔ اسی طرح درود شریف میں درود ابراہیمی کے بجائے دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ پوچھتے ہیں حالت احرام میں اگر کسی کی پیٹ کی خرابی کی بیماری ہو جائے اور محرم نے پیمپر پہن لیا تو دم واجب ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مسلسل 1 دن یا 1 رات تک پہنے رہا تو دم واجب ہے، ورنہ صدقہ واجب ہے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص جو حج کو گیا ہوا تھا وہ طائف گیا حج کے بعد، اور پھر طائف سے بغیر احرام کے واپس آ گیا، مسجد عائشہ سے اس نے احرام باندھا اور پھر اس نے عمرہ کر لیا، تو کیا اب وہ اگر واپس طائف چلا جائے تو اس کا دم ساقط ہو جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ دم ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے جو عمرہ کیا ہے اس میں جو اس کی میقات تھی جہاں سے اسے احرام باندھنا تھا وہاں کے بجائے اس نے دوسری جگہ سے احرام باندھا ہے، لہذا اس پر دم لازم ہو چکا، اب یہ ہٹ نہیں سکتا۔ پوچھتے ہیں چاندی کا سکہ جس پر اللہ لکھا ہوا ہے اس کو پگھلا دینا کیسا ہے؟ کیا یہ بے ادبی ہے؟ بہت سے حضرات پرانا سونا چاندی کا سکہ لے لیتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ انہیں پگھلا کر کے اس کا بسکٹ بنائیں یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر بے ادبی کی نیت نہ ہو تو پگھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں بچے کے گلے میں چاندی کا چاند بنوا کر دھاگے میں ڈال کر پہنانا کیسا ہے تاکہ وہ بچہ بیمار نہ پڑے اور نظر نہ لگے؟ جواباً عرض ہے کہ بچے کے گلے میں چاندی کا چاند بنا کر ڈالنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ چاندی کا استعمال جس طرح مردوں کے لیے منع ہے اسی طرح بچوں کے لیے بھی منع ہے۔ ہاں اگر بچی ہو یا عورت ہو تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں مسجد کے لیے وقف کردہ قرآن پاک اگر زیادہ ہو جائیں تو محلے کے بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد پر جو قرآن پاک وقف ہوتے ہیں انہیں مسجد کے علاوہ لوگوں کو ملکیت کے طور پر دینا صحیح نہیں ہے، اگر زیادہ ہو جائیں تو دیگر کسی ایسی مسجد میں دے دیے جائیں جہاں ضرورت ہو، اور بہتر یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں قرآن پاک لے کر کے آئیں ان سے ہی پہلے سے اجازت لے لی جائے کہ وہ مسجد پر وقف نہ کریں، بلکہ متولی کو اختیار دے دیں کہ چاہے تو مسجد میں رکھے چاہے کسی کو دے دے،
تو ایسی صورت میں لوگوں کو دینے کی بھی اجازت ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں شادی کارڈ میں اللہ کا نام اور اسی طرح بسم اللہ وغیرہ لکھی ہوتی ہے تو کیا حکم ہے؟ پڑھنے کے بعد ان کا کیا کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے شادی کارڈ جن میں اللہ کا نام وغیرہ لکھا ہو، قابل تعظیم ہو، تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ کسی مناسب جگہ پر رکھا جائے تاکہ اللہ کے نام کی بے ادبی لازم نہ آئے۔ پوچھتے ہیں ہمارے گھروں میں چھوٹی بڑی تسبیح رکھی رہتی ہیں، ان کو لے جا کر مسجد میں رکھنا کیسا ہے؟ اور کچھ دینی کتابیں بھی ہیں، ان کو مسجد میں دینا کیسا ہے؟ اسی طرح کبھی کبھی دیگر فرقوں کی قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، وہ مسجد میں رکھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تسبیحات مسجد میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور رہ گئیں دینی کتابیں تو اگر ایسی مسجد ہو جہاں ان کتابوں کا کوئی پڑھنے والا ہو تو وہاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بجائے مدارس میں دیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ان کو پڑھا جا سکے۔ اور جو فرقے گمراہ ہیں ان کی کوئی بھی کتاب عام جگہ پر نہ رکھی جائے تاکہ ان کی وجہ سے گمراہی نہ پھیلے، یا تو واپس کر دی جائے جہاں سے آئی ہے یا اس کو ضائع کر دیا جائے۔ پوچھتے ہیں جس کے یہاں جانور کی قربانی کی جاتی ہے اس فیملی کے جن جن لوگوں کے نام سے قربانی ہوتی ہے ان کا نام ایک کاغذ پر لکھ کر رکھ لیا جاتا ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کیا جاتا ہے، کیا اس طرح کرنا شرعاً ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن یادداشت کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اگر نہ بھی لکھا جائے اور حصے پہلے سے متعین ہوں خریداری کے وقت سے، تو محض بسم اللہ پڑھنے سے ذبح صحیح ہو جائے گا، جن کی طرف سے بھی قربانی ہے وہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی، لہذا لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ لکھو تو بھی کوئی قربانی میں خلل نہیں آتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بڑے جانور کے اندر بچوں بچیوں کا عقیقہ اس طرح کرنا کہ 7 حصے مکمل نہ ہوتے ہوں بلکہ 1-2 حصے بچ جاتے ہوں، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر پورا جانور عقیقے ہی کے لیے ہے تو اگر 7 کے بجائے 6 حصے ہو جائیں، 5 حصے ہو جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہدایہ وغیرہ میں اس کی صراحت ہے کہ 7 سے زیادہ حصے نہیں ہونے چاہیے، کم ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ میت کی چہرے کی زیارت کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چہرہ دیکھنا وفات کے بعد اس کی کوئی تاکید یا ترغیب احادیث شریفہ وغیرہ میں نہیں ہے، البتہ لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ آخری مرتبہ چہرہ دیکھنے کا موقع ہو رہا ہے اس لیے دیکھ لیا جائے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے جنازے میں اور تدفین میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جنازے میں تاخیر کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔